خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما۔ اور یا پروردگار عالم، میں تیرے دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، تیرے گھر کا خادم ہوں اور تیرے نیک بندوں کا نوکر ہوں۔ بندہ ناچیز عاجز کو حق قرض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام۔ پچھلے جمعے بھی آپ کی سیرت مبارکہ پر گفتگو ہوئی، اور آج بھی آپ کی سیرت مبارکہ پر گفتگو کریں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے 12 بیٹے، اور ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اور ہر ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مگر جو دل کا معاملہ ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ جو دل کا معاملہ ہے، محبت جو دل سے ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اس میں برابری نہیں ہو سکتی۔ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص ایک شادی کی ہے، پھر دوسری کرنا چاہتا ہے، تو پھر دونوں بیویوں میں حق برابر ہو۔ اگر ایک کو 500 کا سوٹ لے کے دیا ہے تو دوسری کو بھی 500 کا ہی سوٹ، یہ نہیں کہ اس کو 400 کا، اس کو 500 کا۔ ایک کو جوتی 100 کی ہے تو دوسری کی بھی 100 کی آئے گی، یعنی برابر حق۔ تو فرمایا کہ پھر تو اس کی بچت ہے اگر انصاف کرے گا، اور اگر انصاف نہیں کرے گا تو پھر کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو محبت کے معاملے میں آپ نے فرمایا اس میں برابری نہیں ہو سکتی، کہ 2 بیویاں ہیں، اب ایک سے دل زیادہ اور ایک سے کم ہے، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں برابری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اولاد ماں باپ کی، بیٹیاں بیٹے سب ہوتے ہیں، سب سے پیار ہوتا ہے، مگر جو دل والا پیار اندر والا ہے وہ کسی سے زیادہ ہوتا ہے، کسی سے کم ہوتا ہے، کہ اس میں ماں باپ اولاد سے برابری نہیں کر سکتے۔ جائیداد میں کر سکتے ہیں، کپڑے میں، کھانے پینے میں برابری کر سکتے ہیں، انصاف برابر کا کر سکتے ہیں، مگر جو دل کی محبت کا عالم ہے اس میں برابری نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار فرماتے تھے، اور اس کی وجہ تھی، اس کی 3-4 وجہ جو میری سمجھ میں آئی۔ نمبر 1 یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی والدہ فوت ہو گئی، آپ والدہ کی طرف سے یتیم ہو گئے۔ اب اس وجہ سے آپ سے پیار زیادہ تھا۔ پھر آپ سے چھوٹے بنیامین تھے، ان سے پیار تھا، اور یہ تینوں بہن بھائی چھوٹے تھے۔ روایات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی ایک بہن اور آپ 2 بھائی، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، تو اس وجہ سے پیار زیادہ تھا۔ دوسروں سے بھی تھا مگر ان سے زیادہ،
چھوٹے تھے، ان کو اپنے پاس رکھتے تھے، ہر وقت اپنے پاس بٹھاتے۔ دوسری وجہ کہ آپ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو خبر رکھتا ہے، اور ان کو یہ علم تھا کہ میرے 12 بیٹے ہیں، ان 12 میں سے میرا یوسف نبی ہے، اس وجہ سے بھی پیار کرتے تھے۔ تیسری وجہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، اس وجہ سے، اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ آپ سب سے زیادہ حسین تھے۔ کتنے حسین تھے کہ روایات میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ مردوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو حسین بنایا، اور آدم علیہ السلام کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، تو اس لیے بھی آپ سے محبت فرماتے تھے۔ اب پچھلے جمعے جیسا ہم نے عرض کیا تھا کہ بھائیوں نے آپ کو لیا اور لے گئے، اور وہاں پہ آپ کو مارا، ظلم کیا، اور اس کے بعد کنویں میں ڈال دیا اور واپس آئے۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے تو آپ کی بہن نے خواب دیکھا، وہ گھر میں تھی۔ ابا جان یعقوب علیہ السلام اس مقام پر انہیں چھوڑ کے آئے جس رستے سے قافلوں کو الوداع کیا جاتا تھا۔ اب بہن گھر میں تھی، اس نے خواب دیکھا اور خواب سے ڈر کے اٹھی، اور گھر میں دائیں بائیں دیکھا تو بھائی نظر نہیں آئے، ابا نظر نہیں آئے، تو دوڑتی ہے اپنے ابا جان کو تلاش کرتی ہے۔ اپنے ابا جان کو جب تلاش کیا تو ابا جان سے عرض کرنے لگی، ابا میرا بھائی یوسف کہاں ہے، میرا بھائی یوسف کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹی وہ تو اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل کی طرف گئے ہیں، وہاں جنگی مشقیں کریں گے، کھیلیں گے، یعنی وہ دنیا کا کھیل نہیں تھا، وہ جنگی مشقیں تھیں، انہوں نے جو بہانہ جھوٹ گھڑ کے سنایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو بھائیوں کے ساتھ۔ تو عرض کرنے لگی، ابا جان یہ اچھا نہیں ہوا، جو یوسف بھائی کو لے گئے یہ اچھا نہیں ہوا، تو ساتھ ہی رونے لگ گئی۔ پھر روایت میں یہ بھی آیا کہ دوڑتی گئی ان کے پیچھے، جا کے بھائی یوسف کو ملی اور بھائی یوسف سے کہنے لگی کہ بھائی مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو آپ نہ جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ بہن ہے، ایک نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، ایک نبی کی بہن ہے، ڈر رہی ہے کہ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ نہ جاؤ۔ کہا میرے 11 بھائی ہیں، میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، جوان کڑیل ہیں، تو ڈر کس چیز کا؟ کہا بھائی مجھے پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ کہا آپ نہ ڈرو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا بہن واپس آ گئی، اب اپنے ابا جان سے پھر ملتی ہے اور رونا شروع ہو گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی کیوں روتی ہو؟ عرض کرنے لگی، ابا جان اب تو میں رو رہی ہوں، کچھ دیر کے بعد آپ بھی روئیں گے۔ اب تو میں رو رہی ہوں، کچھ دیر کے بعد آپ بھی روئیں گے۔ تو آپ کے ابا جان نے فرمایا، بیٹی کیوں روئیں گے؟ عرض کرنے لگی، ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب میں نے دیکھا میرے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب ابا جان نے بھی یہی بات
یہودا اور سارے بھائیوں سے فرمائی تھی تم لے جاؤ گے اور پھر غفلت میں پڑ جاؤ گے اور آ کے کہو گے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہی بات اب یعقوب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن عرض کر رہی ہے، ابا جان ہم نے خواب دیکھا ہے اور اس میں دیکھا میرے بھائی یوسف کو بھیڑیا لے گیا ہے۔ ابا جان اس لیے تڑپ کے اٹھی تھی آپ کے پاس آئی ہوں۔ ابا جان نے فرمایا بیٹی صبر کرو، مگر آنکھوں میں آنسو ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں اب میرے یعقوب کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ سارا منظر، ساری ویڈیو سامنے چل رہی ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اب بھائی لے گئے، پچھلے جمعے میں نے اس کو تفصیل سے تھوڑا عرض کیا تھا، کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد اب بھائی جو واپس آئے، اس کی مختلف روایتیں ہیں، 2 سے 3۔ ایک روایت میں یہ آپ کے کرتے کو بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کا خون لگایا۔ دوسری روایت میں یہ ہے ہرن کو ذبح کیا، اس کا خون لگایا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ بھیڑ کا بچہ ذبح کیا، اس کا خون آپ کے کرتے کو لگایا، اور لگا کے پھر روتے ہوئے جب واپس آئے۔ اب 10 بھائی جب سامنے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، ایک بھائی کو ادھر کیا پیچھے دیکھا اور آپ کی نظر صرف یوسف پر ہے، میرا یوسف نظر نہیں آ رہا۔ اب بھائیوں نے نقلی ڈرامہ کیا، رونا شروع کیا اور رو رو کے آنسو بہانے لگے، اور رات کا وقت اندھیرے میں آئے، کیونکہ اندھیرے میں بندہ نقلی روئے تو دیکھنے والے سننے والے کو زیادہ سمجھ نہیں آتی، مگر انہیں یہ خبر نہ تھی ہم جس کے سامنے رو رہے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے، یہ دلوں کی بھی خبر رکھتا ہے، یہ اندر کی بھی، ہمارے ظاہر اور باطن کی بھی خبر رکھتا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پوچھا، فرمایا بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے، میرا یوسف۔ اب رو کے کہنے لگے ابا حضور ہم کھیل کود میں لگ گئے، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا، ہم آگے نکل گئے، اب پیچھے سے جو بھیڑیا آیا اس نے یوسف کو اٹھایا، وہ کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ اپنی طرف سے بات گھڑ کے لائے ہو اور ساتھ روتے جا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، ادھر نقلی رونا ہے ادھر دل کا رونا ہے۔ جب یوسف کو جدا کیا تھا، الوداع کیا تھا، تب بھی رو رہے تھے، اس کے بعد بھی انتظار میں رو رہے تھے۔ اب جب بھائیوں نے آ کے خبر دی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اب پھر آپ رو رہے ہیں، کیونکہ جنہ دلاں وچ عشق سمانا تے رونا کم ہونا، مل دے روندے وچھڑ دے روندے تے روندے ٹر دے آرام۔ جن دلوں میں عشق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، ان کی آنکھیں ہر وقت نم رہتی ہیں، دل بھی روتا ہے، آنکھیں بھی روتی ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا ہاں میرے بیٹو، جو تم کہہ رہے ہو یہ بالکل غلط کہہ رہے ہو کہ یہ تمہاری اپنی بات بنائی ہوئی ہے، یہ سارا پروگرام تمہارا ہے۔ وجاء
قمیصہ بدم کذب، اور وہ اس کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ اب یوسف علیہ السلام آپ کا کرتا لیا، یعقوب علیہ السلام نے اسے سونگا، اسے قریب کیا، اسے دیکھا، فرمایا یہ میرے یوسف کا خون نہیں ہے، یہ تم کسی اور کا خون لگا کے لائے ہو۔ مختصر عزیزان محترم، اب جب انہوں نے اپنی بات سنا دی، آپ نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ جو تم اپنی من گھڑت کہانی سنا رہے ہو، یہ کہانی بھی تمہاری ہے، زبانی بھی تمہاری ہے، یہ ادھر سے کچھ ایسا نہیں ہوا۔ مختصر آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے، یعقوب علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب یہودا نے نبض دیکھی، نبض بھی نہیں چل رہی، سانس چیک کرتے ہیں، سانس بھی نہیں چل رہی، کیونکہ یوسف بیٹا ہے، باپ یعقوب علیہ السلام ہے، اور محبت کی انتہا ہے، کیونکہ جد محبوب پیارے بچھڑن تے کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں تھی روگ محمد جس دا نام چھوڑا۔ اب جدائی برداشت نہیں تھی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اب بھائیوں نے پانی کے جو چھینٹے مارے، ہوش پھر بھی نہ آیا، صبح تک ہوش نہ آیا۔ اب جب سحری کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہوا، یعقوب علیہ السلام ہوش میں آئے، پھر آنکھوں میں آنسو جاری ہے، آنسو سجائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب بتاؤ کس نے کھایا؟ کہنے لگے بھیڑیا کھا گیا۔ فرمایا وہ بھیڑیا تو پکڑ کے لاؤ، اس بھیڑیے کو لاؤ، کیونکہ میرے یوسف کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا، کوئی نہیں کھا سکتا۔ اب جنگل میں سارے بھائی گئے اور جنگل سے ایک بھیڑیوں کو پکڑا اور زنجیروں میں قید کیا، سنگلاں وچ بنیا قید کر کے لے آئے اور لا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اس بھیڑیے کو کر دیا اور کہنے لگے یہ وہ بھیڑیا ہے جس نے تیرے یوسف کو کھایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیے بول، تو نے میرا یوسف کھایا ہے۔ اب بھیڑیا بولا السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میرا سلام ہو، میرا سلام قبول کرو۔ اور عرض کرنے لگا اے حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی میرا سلام آپ پر ہو، اللہ نے نبیوں کا گوشت، نبیوں کا جسم کھانا ہم پہ حرام کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں نے تیرے یوسف کو نہیں کھایا، ہم کون ہوتے ہیں جو نبیوں کے بے ادب ہو جائے۔ عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی یہ جو مجھ پہ الزام لگا ہے میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ اے یعقوب علیہ السلام ہم نے تیرے یوسف کو نہیں کھایا۔ اب میں بات کو یہاں روکنے لگا ہوں۔ آج دنیا کے اندر ایسی ایک جہالت ہے، بہت سارے جاہل لوگ ان کی زبان پہ یہ جملہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نو جڑے بیڑیے نے کھادا انہیں یعقوب علیہ السلام نو کیا سی؟ اگر میں تہاڈا یوسف کھادا ہوئے تے 14ویں صدی دے مولویاں وچوں ہوواں۔
یہ جملہ سننے میں آتا ہے۔ اب یہ جملہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کسی کو دین پہ غصہ آتا ہے، دین کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ مولوی پہ نکال لیتا ہے، وہ غصہ مولوی پہ نکال لیتا ہے، اسی لیے وہ زبان پہ، یہ کسی حدیث میں، قرآن میں، کسی قصے میں، کسی داستان میں ایسا نہیں ذکر ہے۔ اس نے تو کہا کہ ہم پہ نبیوں کو کھانا حرام ہے، ہم نے تیرے یوسف کو نہیں کھایا، ہم اس سے بری الذمہ ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ ایک ہے علماء سوء جو حلال حرام سب ہڑپ کر جاتے ہیں، اور آپ دیکھو گے وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور نظر آئیں گے، پیٹ پہ رکھ کے کاغذ سائن بھی کر دیتے ہیں، وہ علماء سوء ہیں، یعنی جہنم میں جانے والے۔ مگر جو نیک عالم باعمل متقی پرہیزگار ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک عالم سے سلام کیا اس نے مجھ سے سلام کیا، اور جس نے عالم کی زیارت کی فرمایا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی اس نے میرے رب کی زیارت کی۔ تو بھیڑیا کہنے لگا میرے آقا یعقوب علیہ السلام، میں اس الزام سے بری الذمہ ہوں، ہم نے تیرے یوسف کو نہیں کھایا، بلکہ یوں بول کے عرض کرنے لگا، نہ میں تیرا یوسف کھادا، مینوں قسم الہی، نہ میں تیرا یوسف کھادا تے مینوں قسم الہی، مینوں بے قصور نو پکڑ لے آندا گھت کے پھائی، میں تا بے قصور ساں، مینوں تا اونجی زنجیراں نال پھائی لا کے پھڑ کے لے آئے، میں تو بے قصور ہوں، میں نے تیرے یوسف کو نہیں کھایا۔ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں قالا بل سولت لکم انفسکم امرا، اے بیٹو جو تم کہہ رہے ہو یہ تمہاری من گھڑت کہانی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فصبر جمیل، اب ہم صبر کریں گے، اب ہم صبر کریں گے۔ آگے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، فرمایا جو تم کر آئے ہو، جو تم نے کر لیا ہو گیا، میرا رب میرا مددگار ہے، اب میری مدد میرا اللہ فرمائے گا۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے ان کی ساری داستان کو سن لیا، صبر کیا۔ اب یہاں پہ غور کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کئیوں نے لکھا بھی ایسا کہ یعقوب علیہ السلام اگر آپ کو علم ہوتا کہ یوسف کنویں میں ہے پھر گئے کیوں نہیں، پھر جا کے نکال کے لے آتے، کہ وہ اللہ کے نبی کو بے خبر ثابت کرتے ہیں۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو خبر ہوتی میرا یوسف زندہ ہے اور وہ کنویں میں ہے تو آپ ضرور پیچھے جاتے۔ اب یہاں عقل کا بھی تقاضا یہ ہے، خدا نہ کرے کسی کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا گم ہو جائے، ماں بھی پاگل ہو
ہو جاتی ہے، باپ بھی پریشان، بہن بھائی عزیز و قارب، اور اس کو تلاش کرنے نکل جاتے ہیں کہ وہ کہاں گیا۔ تھانے میں رپٹ لکھوائی جاتی ہے کہ ہمارا بچہ لاپتہ ہو گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، ہم صبر کریں گے۔ جا کے تفتیش نہیں کی کہ ہم دیکھیں کس کنویں میں ڈالا ہے، کہاں پہ بھیڑیے نے کھایا ہے، نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی سب جانتے ہیں، اس لیے کہا کہ میں صبر کروں گا۔ مختصر عزیزان محترم، اب یہاں یہ بات ہو گئی، اب وہاں یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر، جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک عابد تھا، نیک بندہ تھا، جس کا نام یہودا ہے، بڑا اللہ کا نیک بندہ، بڑا پیارا بندہ، نام اس کا یہودا، عمر اس کی 1200 سال تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کا اس نے حسن و جمال دیکھا، اس کا نظارہ کیا۔ جب آپ کا نظارہ کیا تو پھر یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے بھی اس نے پڑھے، اور اس نے دل میں خیال آیا شیس علیہ السلام اتنے پیارے ہیں، وہ یوسف کتنا سونا ہوگا۔ جب دل میں ایک لگن لگ گئی، عشق ہو گیا، اللہ سے فریاد کر دی، میرے مالک، میں تیرے یوسف کی دید کرنا چاہتا ہوں، مولا مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تیرا یوسف آئے، پھر میں تیرے یوسف کا دیدار کروں گا، تیرے یوسف کی دید کروں گا، اپنی عید کروں گا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس یہودا نامی شخص جو متقی اور پرہیزگار تھا، بڑا نیک بندہ تھا، اللہ نے اسے 1200 سال عمر عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے اسے فرمایا کہ شداد نے ایک کنواں کھدوایا ہے، کنعان میں ہے، وہاں چلا جا، اس کنویں میں جا کے میری عبادت کرنا، ہم تجھے یوسف سے ملائیں گے، ہم تجھے یوسف کا دیدار کروائیں گے۔ اب جب بھائیوں نے پھینک دیا، وہ یہودا اس کنویں کے اندر پہلے موجود تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گئے، جبرائیل امین علیہ السلام نے تخت بچھایا، انہیں اوپر بٹھایا۔ اب جب اس یہودا نے دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام بھی یہودا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ یہودا اور ہے، وہ یہودا اور ہے، یہ یہودا دشمنی کرنے والا ہے، وہ یہودا پیار کرنے والا ہے، یہ انکار کرنے والا ہے، وہ اقرار کرنے والا ہے۔ اب وہ یہودا جو اٹھ کے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگایا، محبت سے پیار فرمایا، اپنے محبت کا اظہار فرمایا۔ اب ایک دن گزرا، اب وہ خوش قسمت کنواں، اس کا منظر بھی بدل گیا، عجیب منظر ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے، پہلے اس کا پانی کھاری تھا، میٹھا نہ تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے قدم اس میں لگے، وہ کھاری پانی میٹھا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبیوں کے قدم لگے تو کوئی آب زمزم ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کے قدم لگے تو کھاری کنواں میٹھا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ علماء اہل سنت۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اس کنویں کے اندر جتنے بھی کیڑے مکوڑے، جتنے بھی وہ چھوٹے چھوٹے
کیڑے تھے وہ سب کے سب دائیں بائیں ہو گئے، چھپ چھپ کے وہ بھی دیکھتے ہوں گے واہ صدقے یوسف، سبحان اللہ، اتنا حسین، اتنا پیارا، کتنا مہجبین، کتنا حسین، وہ بھی چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں اور خود پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، کہیں یوسف ہمیں دیکھ کے گھبرا نہ جائے، ڈر نہ جائے، کیونکہ ہمارا نام موذیوں میں آتا ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی زریلا ہے، کوئی کیسا ہے، مگر یاد رکھو جو جیسا بھی ہے اللہ کے نبیوں سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اب وہ بھی پیار سے تکتے ہیں، یہودا بھی آپ کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا وہ اندھیرا کنواں تھا، یہ یوسف علیہ السلام کے جسم پر کرتا نہیں تھا کیونکہ وہ بھائیوں نے اتار لیا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا جب آپ کنویں میں گئے اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے جب آپ کو رخصت کیا تھا، الوداع کیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرتا مبارک اسے ایک تعویذ بنا کے آپ کے گلے میں ڈالا، بازو پہ باندھ دیا۔ جب بھائیوں نے ایک کرتا اتارا کنویں میں لٹکا دیا، جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور وہ جو کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ نے جنت سے بھیجا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس تھا۔ جبرائیل آئے، انہوں نے کھولا، اس کرتے کو پہنا دیا۔ اب وہ کرتا پہننے سے پہلے آپ کے جسم سے نور نکلتا تھا، جو اندھیرا کنواں تھا وہ جگمگ کرنے لگا، کیونکہ اللہ کے نبی نور ہوتے ہیں، نور سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اب وہ کنواں بھی جگمگ کرنے لگا۔ مختصر عزیزان محترم، اب یہودا نے پیار کیا، ایک دن گزرا، پھر دوسرا دن گزرا، اس کے بعد پھر تیسرا دن گزرا۔ اب جب تیسرا دن، اب وہ جو 10 بھائی تھے، ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک غلام کو وہاں بٹھا رکھا تھا، دیکھنا کہیں کنویں سے نکل کر یہ واپس گھر نہ آ جائے۔ اگر یہ واپس گھر آ گیا، ابا پہلے بھی ہم سے اتنا پیار نہیں کرتا، پھر تو ساری زندگی ہماری برباد ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے جھوٹ بولا ہے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، اگر یہ نکل کے واپس آ گیا جھوٹ سامنے آ جائے گا، ہماری عزت برباد ہو جائے گی، ہم ساری زندگی کے لیے رسوا ہو جائیں گے۔ مختصر عزیزان محترم، جب 3 دن گزر گئے، ایک قافلے کو اللہ نے بھیجا۔ اب وہ قافلہ جو آیا، اس قافلے کا جو مالک تھا اس کا نام تھا مالک بن زغر۔ مالک بن زغر قافلہ لے کے آیا، بیٹھا اور غلاموں کو بھیجا اور کہنے لگا کہ جاؤ کوئی کنواں تلاش کرو اور پانی لے کے آؤ۔ اب جب وہ کنویں کے وہ تلاش کرتے وہاں پہنچے تو دیکھا، کہنے لگے کنواں ہے اور پانی بھی نظر آ رہا ہے۔ پہلے ہم نے بڑے کنویں دیکھے، جب نیچے دیکھتے تھے اندھیرا نظر آتا تھا، یہ عجیب کنواں ہے، جب نیچے دیکھیں تو نور نظر آتا ہے۔ اب انہوں نے اپنا ڈول سکا ڈالا، بوکا پنجابی جیڑا کہندے بوکا، بزرگاں نوں پتہ ہے، اج دی برگر ٹیم کو خبر نہیں ہے، یہ شوارمے والوں کو پتہ نہیں وہ بوکا کی ہوندا ہے۔ وہ بوکا ڈول لٹکا دیا کنویں میں۔ جب کنویں میں ڈول لٹکایا، اب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر
ذہن میں خیال آیا شاید بھائیوں نے ہمیں نکالنا ہو اور نکال کے پھر ہمیں قتل کر دیں گے۔ آپ آرام سے بیٹھے رہے۔ ادھر سے آواز آئی جبرائیل، حکم رب جلیل، فرمایا جلدی جاؤ میرے یوسف سے کہہ دو یہ جو ڈول نیچے آیا ہے اس میں بیٹھ جاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام آئے، سلام کیا، پیار دیا، آپ اٹھے اور ڈول میں بیٹھ گئے۔ اب جو باہر تھا ایک کھینچنے والا تھا، اب جب کھینچنے لگا تو ڈول وزنی تھا، ڈول وزنی تھا۔ دوسرے کو بلاتا ہے کہ آؤ بھائی تم بھی میرے ساتھ مل کے کھینچو۔ اب وہ بھائی بھی دوسرا بھی آ گیا، اب دونوں نے جب اسے کھینچا، اب کھینچ کے جب اسے باہر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نورانی چہرے والا، ایک نورانی صورت والا سامنے جو نظر آیا، دیکھ کے خوش ہو گئے اور کہنے لگے ہذا غلام، یہ تو بڑا پیارا لڑکا ہے، خوبصورت لڑکا ہے۔ اسے نکالا، مختصر نکال کے اپنے مالک کے پاس لے گئے اور اسے کہنے لگے کہ یہ ایک نوجوان ملا ہے۔ مالک کہنے لگا ٹھیک ہے اسے چھپا لو، اسے چھپا لو تاکہ کسی کو خبر نہ ہو جائے، کیونکہ ایڈا سونا اس آنکھ نے ویکھیا نہیں، اتنا پیارا ان آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، اسی لیے اسے چھپا دو۔ اب جو غلام یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہاں بٹھایا تھا، اس نے جا کے فوراً اطلاع دی اور جا کے بتا دیا تمہارے یوسف کو کسی نے نکال لیا ہے، وہ قافلے والے ہیں، انہوں نے چھپا لیا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ یوسف ان سے دوڑ کے گھر میں آ جائے۔ اب مختصر وہ سارے بھائی آ گئے اور جوان تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، نبی کے بیٹے تھے، کتنے جوان ہو گئے۔ اب آ گئے اور آ کے قافلے والوں سے کہنے لگے او قافلے والوں، ہمیں پتہ چلا ہے اس کنویں سے تم نے ہمارا غلام نکالا ہے، اگر تم نے چھپا کے رکھا ہے جلدی سے نکالو ورنہ ہمیں دیکھتے ہو۔ ہم نے ایک ایک ڈنڈا چلایا، ڈانگ چلائی تو انہوں ہوش آ جائے گی۔ وہ گھبرا گئے، کہنے لگے ہم پردیسی بھی ہیں، شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے تے ککھ جنا تھی بھارے، گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالا دے بنجارے۔ جب کوئی پردیس میں ہوتا ہے اگر غلطی کسی کی بھی ہو تب بھی چپ ہو جاتا ہے۔ اب کہنے لگے ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، ڈر کے مارے کہنے لگے ہاں یہ ہے۔ جب سامنے نکالا، اب غور کرنا ہے آپ نے، یوسف علیہ السلام سامنے آ گئے، کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے۔ اب وہ کبھی یوسف کو دیکھیں کبھی ان کو دیکھیں کہ تم کہتے ہو یہ غلام ہے، ہمیں تو لگتا ہے یہ امام ہے۔ غلام تم نظر آتے ہو، امام یہ نظر آتا ہے۔ اب کہنے لگے یہ غلام ہمارا چور بھی ہے۔ اب اس بات کو آپ نے بڑی باریکی سے سمجھنا ہے کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی کہہ رہے ہیں یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، چور بھی ہے، جھوٹے خواب بھی دیکھتا ہے، بھگوڑا بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، جھوٹے خواب بھی دیکھتا ہے، اسے بھاگنے کی بھی عادت۔ ساتھ میں یہ بھی کہا یہ جو ہمارا بھائی ہے یہ چور بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام چپ،
کچھ اظہار نہیں کر رہے کہ یہ ہمارے میرے بھائی ہیں، نہیں، چپ خاموش ہیں، صبر کیے ہوئے ہیں، یہ نہیں بتا رہے کہ یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، بس خاموشی سے۔ اب بھائیوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں، ہم اس سے بڑے تنگ ہیں، ہم بیچنا چاہتے ہیں، خریدو گے؟ مالک بن زغر کہنے لگا خریدوں گا تو ضرور، مگر پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے۔ کہنے لگے چلو جتنے ہیں تمہارے پاس وہی ہمیں دے دو، ہم انہیں خرید لیں گے، جتنے پیسے ہیں وہی دے دو۔ مالک کہنے لگا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کہنے لگا دیکھو تلاشی لو، اپنی گتھلیاں پھرولو، پرس چیک کرو، اپنے بٹوے چیک کرو، کچھ نہ کچھ تو نکلے گا۔ اب یہاں بھی 2-3 روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 17 درہم، ایک میں ہے 18، ایک میں ہے 20، ایک میں ہے 22، یعنی 17 سے 22، ان میں بھی کچھ کھوٹے سکے، وہ بھی چلنے والے نہیں تھے، انہوں نے نکالے، اور وہ مختلف ملکوں کی کرنسی تھی، کیوں یہ کہ تاجر تھے، 2 کھوٹے سکے وہ رکھ لیتے تھے، وہ چلتے نہیں تھے۔ اب کہنے لگے ہمارے پاس تو 18 یا 20 یا 22 یہ چھوٹے کھوٹے سکے ہیں۔ بھائی کہنے لگے اچھا یہی دے دو۔ اب یوسف کنانی کہاں حسینوں کا شہنشاہ، قیمت لگ رہی ہے کھوٹے سکے، بیچنے والے بھائی ہیں جو بیچ رہے ہیں۔ اب بھائیوں نے کہا کہ ہم یہ تمہیں دیتے ہیں، اس کو لے لو، یہ بھگوڑا بھی ہے، یہ چور بھی ہے، یہ ساری صفتیں ہم اس کی بیان کر دیتے ہیں، یہ چور بھی ہے، بھگوڑا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آیا کہہ دیا مختصر۔ اب جو مالک بن زغر تھا کہنے لگا ٹھیک ہے ہم نے خرید تو لیا ہے، اب ہمیں راہ داری بھی چاہیے، ثبوت بھی چاہیے، کیونکہ اتنا حسین ہے، اگر ہم کسی کو کہیں گے یہ ہمارا خریدا ہوا غلام ہے، وہ یہ کہیں گے یہ غلام نہیں لگتا، یہ تو امام لگتا ہے، یہ نہ ہو کوئی ہمیں پکڑ لے اور ہم پہ ظلم کرے، ہم سے چھڑا لے۔ ہمیں ثبوت چاہیے، کاغذات چاہیے، اس کی رجسٹری بھی چاہیے، بے نامہ بھی چاہیے۔ اب کاغذ لیا، قلم لیا، شمعون نے قلم لیا، کاغذ لیا اور اس پہ لکھنے لگا، اور ساری دستاویزات لکھ کر دے دی۔ اب لکھا کیا ہے کہ لے شمعون قلم تے کاغذ لکھیا، بیٹھ اٹھاہی، لے قلم شمعون لکھیا، کاغذ اٹھائی، ویچ دیتا اسا یوسف بندہ، مالک مصری تائی، کیونکہ جس کو بیچا اس کا نام مالک تھا، اس کا نام لکھ دیا، ہم نے مالک کو بیچ دیا۔ مختصر عزیزان محترم، اور کہنے لگے بھائی اب یوسف کو ایسے نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ بھگوڑا ہے، بھاگ جائے گا، تمہیں دغا دے جائے گا۔ اب انہوں نے زنجیروں میں جھگڑ لیا۔ اب بھائیوں کے سامنے جب یوسف کو جھگڑا جا رہا ہے، اب گلے میں بھی، ہاتھوں میں بھی بیڑیاں، پاؤں میں بھی زنجیریں ڈال دی۔ اب یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، اب آپ روتے ہیں اے ظالموں، اے
ایڈا ظلم، اتنا ظلم، ایک بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، اب یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے، اب انہیں رخصت کیا جا رہا ہے، جب رخصت کرنے لگے زنجیروں سے باندھ لیا، اب یوسف علیہ السلام فرمانے لگے او مالک میں تمہارا غلام تم نے خرید لیا، لیکن ایک التجا ہے، ایک درخواست ہے۔ مالک کہنے لگا بول کیا ہے؟ کہنے لگا ذرا ٹھہرو، میں اپنے پرانے مالکوں کو الوداعی سلام کر لوں۔ یہ نہیں کہا میں بھائیوں کو سلام کر لوں، میں اپنے بابا کے لیے سلام بھیج دوں، کہا نہیں پرانے مالکوں کو سلام کر لوں۔ اب یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، ایک بھائی سے ملتے سلام کرتے ہیں، دوسرے بھائی سے ملتے سلام کرتے ہیں۔ اب مالک بولا، کہنے لگا کہ تم کتنے نیک غلام ہو، انہوں نے اتنا ظلم کیا، تم اتنا پیار کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بولے، بول کے فرمایا وہ جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، وہ جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا وہ دونوں ادا کرتے رہے۔ جو ان کا ذہن تھا، سوچ تھی، انہوں نے کیا، جو ہمارا ذہن اور سوچ تھا وہ ہم نے کیا۔ مختصر عزیزان محترم وقت ہو گیا ہے، میں بات کو یہیں تھوڑا مختصر کر کے پورا کر دیتا ہوں کہ اب بھائیوں کو سلام کر رہے ہیں، اب ان میں جو بڑا یہودا تھا اس کا دل ذرا نرم تھا، آنکھیں نم ہو گئی، آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے جب یوسف کو دیکھا اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب آپ نے سب سے سلام کیا، اب جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اب یوسف علیہ السلام بھائیوں سے فرماتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ابا کو، کہا بڑے مالک سے میرا سلام کہنا، یہ نہیں کہا میرے بابا سے سلام کہنا، بلکہ رو کے فرمایا اے میرے مالکو، میرے بڑے مالک سے سلام کہنا، بڑے مالک سے سلام کہنا، بڑے مالک سے میرا سلام کہنا۔ اب یوسف علیہ السلام کی آنکھیں نم ہے، ادھر بھائی بھی رو دیے، کتنا باپ سے پیار ہے، دل میں کہتے ہیں ابا آج اگر تم دیکھتے تیرے یوسف کو کس طرح کھوٹے سکوں میں بھائیوں نے بیچ دیا، کیونکہ خریدنے والے بھی ظالم تھے، بیچنے والے بھی ظالم تھے۔ ابا اگر آپ ہوتے بیچنے والے تو خریدنے والی زلیخا ہوتی، پھر ہم دیکھتے قیمت کیا لگتی۔ فرمایا جے یعقوب کرے دا قیمت تے مل زلیخا لیندی، لکھ جان دیندی، ایک دید بدلے تے اے ہو پسند کریں دی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ جلدی تشریف لایا کریں، آئندہ